لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة لأہلہ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں کبھی کبھی نہ بیٹھ کے ایک چیز سوچتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں کس کام پہ لگا دیا. جب لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ایسے ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں نہ جہاں دنیا کا نفع نہ آخرت کا نفع، یا دنیا کا تھوڑا سا نفع، آخرت کا کوئی نفع نہیں. پھر وہ جو دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے اس میں برکت نہیں، اس میں برکت نہیں. مجھے کل ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ فلاں پیشے کے ساتھ کسی کا تعلق ہے، ہر وقت اس کی جیب خالی ہوتی ہے. حالانکہ مال تو بہت آتا ہے، تو جیب کیوں خالی ہے؟ دولت تو بہت آتی ہے، جیب کیوں خالی ہے؟ وہ دراصل کثرت ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی. کیا ہوتی؟ کثرت ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی، جیب خالی ہے. اور پھر اس کی نہیں، ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو ان کے جو والد تھے بہت مال تھا ان کا، بیویاں تھیں، مال تھا بہت زیادہ. بس یوں گئے اور ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئے. میں کسی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو میں نے یہی تذکرہ کیا. اس صاحب نے، سیانا سمجھدار آدمی ہے، فوراً مجھے کہا، فوراً کہا، کہنے لگا کہ مال حلال نہیں تھا، طیب نہیں تھا، طاہر نہیں تھا، تو اس لیے اس میں برکت نہیں تھی. برکت کے راستے تو تلاش کریں گے تو برکت ملے گی. کون سی راہوں میں برکت ہے، کون سے راستوں میں برکت ہے، کون سی ترتیبوں میں برکت ہے، کون سے انداز میں برکت ہے، ہمارا قصور بھی نہیں. پہلے دن سے ماں باپ نے لفظ برکت کی بات چلائی ہی نہیں. استاد نے برکت کی زندگی کا کوئی نظام بتایا ہی نہیں. ہم توقع رکھیں گے ٹیوٹر اور کمپیوٹر سے. کس دور میں؟ ٹینشن اور آپریشن کے دور میں. کہ ہمیں کوئی برکت کے راستے بتا، ہمیں برکت کی کوئی راہیں بتا. میں نے تو زندگی میں ایک تجربہ کیا ہے کہ برکت ہمیشہ دے کے ملی ہے، لے کے تو نہیں ملی. برکت ہمیشہ دے کے ملی ہے. مال دے کر، کھانا کھلا کر، پانی پلا کر، خدمت کر کے، یہ سب دینے کی ترتیبیں ہیں. برکت تو کبھی بھی زندگی میں اگر چاہتے ہیں تو دے کے ملی ہے، لے کے تو ملی ہی نہیں، لے کے تو نہیں ملی. تو برکت کی راہیں کون سی ہیں، برکت کے راستے کون سے ہیں، اور نسلوں کے لیے کیا ہم یہ ترتیب سوچ کے جا رہے ہیں کہ کیا ہم نسلوں کے لیے کوئی برکت چھوڑ کے جائیں گے؟ کوئی رزق کی شکل میں، کوئی جائیداد کی شکل میں، کوئی پیسے کی شکل میں، کوئی اسباب کی شکل میں. دیکھو، یہ کبھی بھی ولایت نہیں ہے کہ اپنی نسلوں کو منگتا بھوکا بھکاری چھوڑ کے جائیں. آپ کو زندگی میں چند واقعات ملے ہوں گے، لیکن زندگی میں کثرت کے واقعات یہ ملیں گے کہ نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کر گئے. اگر مال حلال
जमा हो जाए, गौर से सुनिएगा, माल हलाल जमा हो जाए, तो अगर गुनाह होता तो इसमें तो सख्त वईद होती, अजाब होता, अंगारे होते, तो फिर ये ज़कात क्यों है? कि आपके पास सोना है, आपके पास जेवर है, आपके पास चीजें हैं, आपके पास माल है, अगर तैयब ताहिर है, पाकीज़ा है, तो उसके लिए तो ज़कात है। ये ज़कात उसी के लिए तो है। न जा मस्जिद, न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूजे। हम जबले मूसा पे गए तो वहां एक हमें राहिब मिले। राहिब थे, मैं क्या, मैं राहिब हूं, मैंने जिंदगी में पहली दफा राहिब देखा। राहिब मिले, मूसा अलैहिस्सलाम का वहां कयाम, मूसा अलैहिस्सलाम का वहां असा बनाया हुआ था जैसे उनका असा होता था। राहिब मिले। न शादी करनी है, न जिंदगी में कोई लजीज खाना खाना है, न अच्छा पहनना है, न जिंदगी में कोई भी राहत लेनी है, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं जिंदगी ऐसे गुजर गई, जंगलों में जिंदगी, वीरानों में जिंदगी। इसका नाम राहबानियत है। इस्लाम ने ये नहीं सिखाई। इस्लाम में घरेलू जिंदगी भी है, कारोबारी जिंदगी भी है, अहल अयाल की जिंदगी भी है कि अहल अयाल और मुआशरा भी है, सिला रहमी भी है, रिश्तेदारी भी है, मामलात लेन देन भी हैं। इस्लाम की जिंदगी में एक पूरी मुआशरत है, एक पूरा निज़ाम और पूरा नज्म है। पूरा निज़ाम है, पूरा नज्म है। लेकिन ये पूरा निज़ाम और नज्म होते हुए हम अपनी नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं? नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं? मैं कराची गया तो मैंने अपने मुखलिस से कहा कि ये मोबाइल नंबर है, ये नाम है फला आदमी का, इससे मिलना है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे वसीयत की थी कि बेटा इस बंदे का इकराम करना है। मैंने मोबाइल नंबर उनका लिया तो कहने लगे कराची की फला जगह, फला कॉलोनी और फला में रहता हूं। तो वो कराची के मुखलिस कहने लगे हाँ मैं जानता हूं, ले चलता हूं। गाड़ी में हम वहां गए। अब उस गली में जाके उसी जगह जहां फोन किया था पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं हूं, अब हम ढूंढे वहां नहीं है। पता चला कि उनसे रास्ता बताने में गलती हुई। फिर एक और जगह गए, उन्होंने कहा फलां जगह, फलां कॉलोनी, फलां गली। फिर वहां गए, फिर वहां फोन किया, वहां भी नहीं थे। दो तीन जगह ऐसे हुआ तो मुझे मेरे जो साथी कराची के थे, मेरे मेजबान, मुझसे कहने लगे कि हजरत लगता है ऐसे वो बंदा मिलना नहीं चाहता, इसलिए पता सही नहीं बता रहा। चलो मैंने कहा फिर आखिरी कोशिश तो कर लेते हैं। आखिरी कोशिश में किया तो उन्होंने फोन किया, तो फोन पे कहा कि मैं आपको देख रहा हूं, आप फलां गाड़ी में हैं, मैं ऊपर खड़ा हूं। ऊपर देखा तो बंदा और है, आवाज सुनी तो आवाज वही है, आवाज पहचानी हुई थी। फिर ख्याल आया बंदा वही है कि मैं आपको देख रहा हूं, ऐसे पहली मंजिल पे थे वो। तो कहने लगे कि मेरी बीवी सब्जी लेने गई है, ताला बाहर से लगा के गई है, तो वो यहाँ कुछ लोग घुस आते हैं, फिर उठ के ताला खोलना मेरे लिए मुश्किल है, दरवाजा खोलना। बाहर से ताला लगा के गई है, अभी आ जाएगी। थोड़ी देर हुई, एक बुढ़िया शॉपर में कोई सब्जी धनिया मुझे नजर आ रहा था, वो गई, उन्हें मैंने सलाम किया, उन्होंने पहचान लिया। जब ऊपर गया तो उनकी शेव बहुत सारी बढ़ी हुई थी। तो मैंने कहा आपने दाढ़ी रख ली है? कहने लगा नहीं, हाथ थक जाता है, शेव नहीं हो सकती।
اور اس کا دور تھا عروج. لفظ عروج بھی شاید چھوٹا ہو کیونکہ میرے پاس معلومات کی کمی ہے، الفاظ کی کمی ہے. عروج عروج بڑی بڑی محفلوں میں اس بندے کا ایسے جھانک جھانک کے انتظار کیا جاتا تھا، جھانک جھانک کے انتظار کیا جاتا تھا. اس شخص کا ایک مخصوص انداز تھا. یہ جیبی رومال نہیں ہوتا، جیبی رومال، وہ اس کو خاص تہ لگا کے وہ ہاتھ پہ یہاں باندھتا تھا، اور اس جیبی رومال کے اندر سگریٹ کی ڈبی ہوتی تھی، اس وقت کی سب سے مہنگی. اس کا ایک مخصوص انداز تھا، پہننے کا انداز، بولنے کا انداز، محفل کو لوٹ لینے کا انداز، فن تھا اس کے پاس. ہر بندے کے ساتھ کیسے ڈیل، موقع شناسی، مردم شناسی، مزاج شناسی. ایک میں نے وہ عروج دیکھا ہوا تھا، وہ عروج تھا جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عروج بھی مجھے چھوٹا نظر آ رہا ہے. اتنا زیادہ عروج تھا، اتنا زیادہ زندگی میں عزت اور وقار اور شان و شوکت تھی. جس دور میں سوئی گیس وغیرہ نہیں تھی، خاص انگیٹھیاں اس کے لیے، اور انگیٹھی بھی ایسی ہو جس کا کوئلہ دھواں نہ دے رہا ہو، انگارا ہو. اور اس شخص نے اندر نہیں بیٹھنا، اس نے بیٹھنا کسی باہر، کسی چھوٹے سائبان کے نیچے ہے، انگیٹھی کا انتظام ہو، اس نے اندر نہیں بیٹھنا جتنی سخت سردی ہو. اس کا ایک اپنی انداز ہے، اس کا اپنا ایک ناز تھا. گلے سے بولتا تھا، حلق سے بولتا تھا، تو بولتا ہی ہر بندہ حلق سے ہے، لیکن اس کے بولنے کا کوئی خاص انداز تھا. میں گیا نا تو بیٹھا، انہوں نے تازہ تازہ سوٹ پہنا ہوا تھا جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے کہ وہ بٹن نہیں دے سکتے تھے، ہاتھوں میں سکت نہیں تھی. تازہ تازہ سوٹ بتا رہا تھا، پہنا ہوا تھا، گھر آخری درجے کا بکھرا ہوا تھا. میں بیٹھا تو کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو ڈھونڈا، کہہ رہے شرمندگی ہے. مجھے دراصل باہر کے راستوں کا پتہ نہیں. اب میرے ساتھ جو بیٹھے تھے، جو کہنے لگے حضرت وہ ملنا نہیں چاہتے، وہ بھی محسوس کر رہے تھے اس شخص کی بے بسی. بیٹا ہے، اس کی بہت بڑی جاب ہے، بہو ہے، اس کی بھی جاب ہے، بس وہ چلے جاتے ہیں، میں ہوں، بس میری بیگم ہے. میں نے محسوس کیا کہ اس کی جیب میں تو پیسے بھی نہیں ہیں، اس کے حالات تو بڑے کمزور ہیں. جاتے ہوئے میں نے کچھ مضبوط نوٹ اس کی جیب میں ڈالے، اور اس نے زیادہ انکار نہیں کیا، تھوڑا سا اصرار قبول کر لیا، جیب میں نے ڈال دیا. اب یہ پس منظر آپ ذرا سن لیا، آپ نے یہ دیکھ لیا، اب اس کا پس منظر سنیں. وہ ایسے باپ کا بیٹا تھا جس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس کو نواب نے خصوصی ایک بہت دور جگہ سے بلوایا تھا کہ اس کے پاس ڈگری بھی تھی علی گڑھ کی، اس دور کا بہت بڑا فن بھی تھا، اور اس دور کا بہت بڑا نظام تھا. سفید پوش لوگ تھے. ان کا والد پڑھ گیا. نواب کا مزاج تھا، نواب قدر شناس، مردم شناس مزاج تھا. وہ مختلف ریاستوں سے اور ملک کے کونوں سے جوہر شناس، جوہر نایاب اور گوہر نایاب وہ اٹھا لیتا تھا. تو نواب نے ان کے والد کو بلایا، نوکری کرتے رہے، نوکری سے ریٹائر ہو گئے، اپنا سلسلہ شروع کیا، خوب چلا، اور جائیداد اتنی زیادہ بنائی، اتنا زیادہ بنائی کہ گمان سے بالا تھا. اور اس بیٹے کے حصے میں، اور بھی بیٹے تھے، اولاد تھی، اس بیٹے کے حصے میں اچھی خاصی جائیداد آئی، لیکن شاید وہ کثرت تھی، برکت نہیں تھی. شاید وہ کثرت تھی، برکت نہیں تھی. کیونکہ برکت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، برکت تو بسم اللہ میں ہے.
برکت کا تو ایک ہی دروازہ ہے، وہ ہے بسم اللہ. اور برکت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے برکت والے اعمال. برکت کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے برکت والے اعمال. اس کے علاوہ تو برکت کا راستہ کوئی نہیں. برکت کا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تو ایک راستہ ہے. پوری دنیا کی لغت میں اسلام کے علاوہ برکت کی وضاحت، جسٹیفیکیشن اور برکت کا ترجمہ کہیں نہیں ملے گا. کملی والے کے علاوہ دنیا میں لفظ برکت کثرت کے معنی میں آئے گا، ڈھیر کے معنی میں آئے گا، انبار کے معنی میں آئے گا، بہت زیادہ کسی چیز کے معنی میں آئے گا. جبکہ برکت کا یہ تو معنی ہے ہی نہیں، یہ تو کثرت کا معنی ہے. پوری دنیا کی لغت میں کہیں بھی ترجمہ برکت کا اگر آپ کریں گے تو ان معنوں میں تو آتا ہی نہیں، ان معنوں میں نہیں آتا. اس کا معنی ہی کوئی اور ہے، اور وہ صرف عرشی نظام کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس معنی کا فرشوں کے ساتھ تو اس کا تعلق ہے ہی نہیں. جب فرشوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہی نہیں تو فرش والے جو عرش والے کے نظام کو نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. اس فکرے کو پھر سنیں. فرش والے جو عرش والے کے نظام کو نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. جو بھی عرش والے کے نظام کو جانے گا، عرشی نظام کو جانے گا، روح کی دنیا، روحانیت کی دنیا کو جانے گا، وہ اس کا ترجمہ سمجھ بھی پائے گا، کر بھی لے گا. ورنہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کا ترجمہ کثرت میں آتا ہے، برکت میں نہیں آتی. برکت میں نہیں. ان کے حصے میں بہت جائیداد آئی. والد نے کہتے رہے، مجھے ایک دفعہ کہا کہ والد کہتا رہا کہ میرا فن سیکھ لو، میرے قریب آؤ. ان کے ساتھ دوستیاں بہت زیادہ تھیں، ان کا تعلق دوستیوں سے بہت زیادہ تھا. دوستیاں، شام کو بیٹھنا، ہمیشہ ان کی کچہری سجتی تھی شام کو. جب فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی تھیں، لوگ اٹھ رہے ہوتے تھے، یہ سونے کی تیاری کر رہے ہوتے تھے. وقت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئی. برکت جب بیدار تھی، بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئی. ایک زندگی تھی ان کی، اپنی ایک مخصوص زندگی تھی. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے والد کی کوئی جائیداد کا حصہ بیچ دینا ہے، ٹھاٹ سے کھانا ہے، لوگوں کو کھلانا ہے، پھر بیچ دینا ہے، پھر بیچ دینا. ایک دفعہ کہنے لگے، کسی نے کہا بیٹے کا کیا حال ہے؟ میرے پڑھ رہا ہے. تو اس نے کہا آپ کی بیٹے سے ملاقات ہی نہیں ہوتی. تو اچھی بات ہے. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے جوانی ہے، نصیحت کریں تو غرائے گا. الفاظ، جوانی ہے، نصیحت کریں گے تو غرائے گا. غرائے گا. اس لیے ملاقات نہیں ہوتی. اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا. اور جس وقت میری ملاقات ہوئی اس وقت مال بھی، جائیداد بھی، ہر چیز ختم ہو گئے. رہتے تھے جس شہر میں، اس شہر میں زمانہ جانتا تھا. دنیا اسباب کے ساتھ چونکہ جڑی ہے، وہاں رہتے تو یہ حال نہ ہوتا. ملنا ملانا، دوست، عزت. بعض بوڑھے ایسی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں استقبال اور ان کی طرف ہاتھ پھیلتے ہیں سلام کے، ان کی عمریں 10-20 سال آگے نکل جاتی ہیں. قضا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، قضا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے یہاں ایک میاں صاحب تھے، تو ایک صاحب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ان کو بہت زیادہ اٹھایا، چودھری صاحب، فلاں صاحب، اور ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے کہیں. کسی نے پوچھا جب یہ افسر تھے تو اس وقت تو آپ کے دوست نہیں تھے، ریٹائر ہونے کے بعد؟ کہ لیں 10-20 سال اور جمانا چاہتا ہوں اس کو میں، ریٹائر ہونے کے بعد جلدی بندے مر جاتے ہیں.
ریٹائر ہونے کے بعد کہنے لگا بندے جلدی مر جاتے ہیں. برکت کا دروازہ کون کھول کے دے گا؟ کون کھول کے دے گا؟ میرا ہر مہینے 2 مہینے کے بعد پھر موضوع برکت پہ آ جاتا ہے. کیا کروں؟ معاشرے کے حالات جب دیکھتا ہوں، زندگیاں دیکھتا ہوں، تو احساس ہوتا ہے یہ کیا ہوا. میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک شعبے اور پیشے کی بات ہو رہی تھی. بہت سیانے سمجھدار بھلے لوگ بیٹھے تھے. کہنے لگے فوراً، کہنے لگے اس پیشے کے بندے مال بہت کماتے ہیں لیکن کفن منگتا ہوتا ہے. اس کی مثال دی، پھر اس کی مثال دی، پھر اس کی مثال دی. یعنی کفن چندے کا ہوتا ہے، پیسے نہیں اس کے پاس ہوتے. مال کماتے بہت ہے، مال آتا بہت ہے، پر کہاں جاتا ہے؟ کیوں؟ برکت نہیں. برکت نہیں. میں اجمیری مال جو سارا دن چلتا ہوں، ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، پھر وہیں چلا جاؤں گا. ابھی سمیٹنا ہوا ہی نہیں. سارے ہاتھ ملا کے آ گئے. بسم اللہ سدا جی ونجو ستے خیرہ. میرے تو ذمہ ہے، میرے شیخ نے، میرے مرشد نے مجھے زندگی میں دیا ہے، میرے تو ذمہ ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو میں سارا دن جو پھرتا ہوں، دھول مٹی، جلد جل جاتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے، لیکن دل کو اتنا سکون اور چین، راحت. کیوں؟ میں نے 2 واقعے سنا ہے، آپ کو بھی سنا دوں. اجمیری محل میں پرسوں بھی سنائے، کل بھی آپ کو بھی سنا دوں. دیپال پور کے ایک ذمہ دار تھے، اکاڑا کے ساتھ، ادھر پاک پتن لگتا ہے، ادھر اکاڑا. بابا جی کے ساتھ میرے 1-2 سفر. بہت کھاتے تھے، دمے کے مریض تھے، چھوٹا قد تھا، موٹے بہت تھے، گالیاں بہت دیتے تھے، اور بعد میں معذرت بھی کر لیتے تھے. بیچارے اپنی بس میں نہیں تھے، اور گیس بہت بڑا خارج کرتے تھے. وہ نہیں دیکھتے تھے ساتھ بندہ کون بیٹھا ہے. ایک دفعہ کسی نے کہا میں ان کو حاجی صاحب ہی کہوں گا، یہی لفظ ان کے لیے مناسب ہے کہ حاجی صاحب یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں ڈھڑ پھاڑنا ہی اپنا آندرا پھٹ وجن میری آؤں، میں نے اپنا پیٹ پھاڑنا ہے، میرا آندرا پھٹ وجن. پراٹھے بہت کھاتے تھے، ذوق کے بامزاج تھے. اپنا ایک واقعہ سنا ہے جو میں نے اجمیری محل والوں کو سنوایا. کہنے لگے کہ میں حج پہ گیا، پتہ نہیں 2 ہفتے کتنے ہفتے جہاز نے لیے، بحری جہاز نے، لکڑیاں بھی ساتھ لے گئے، راشن بھی ساتھ لے گئے، دیسی گھی کے ٹین بھر کے ساتھ لے گئے، دالیں لے گئے، سکا گوشت لے گئے. لسٹیں بتاتے تھے. عمومی غربت تھی وہاں بہت زیادہ. نیت کر کے لے گئے کہ زیادہ راشن لے جائیں تو وہاں کے مساکین کو بھی کھلائیں گے. میرے پردادا رحمت اللہ علیہ 1919 میں تشریف لے گئے تو وہ بھی ایسے بہت چیزیں لے گئے تھے، بہت چیزیں لے گئے تھے، بہت پیسے بھی لے گئے تھے. اور دادا 1936 میں حج پہ تشریف لے گئے، وہ بھی یہی چیزیں بہت زیادہ لے گئے تھے، جو لکھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، لکھی پڑھی ہیں ان کی. جو تو کہنے لگے ہم نے مکہ مکرمہ میں گئے، وہاں وقت گزارا، پھر قافلے مدینہ گئے، وہاں پتہ نہیں کتنا عرصہ گزارا. واپسی پہ ہم مکہ جب پہنچے، اب ہمارا جہاز 1-2 دن تک ہم نے جدہ پہنچنا تھا. جہاز کے لیے پتہ چلا جہاز خراب ہو گیا، کسی فنی خرابی. اور جہاز، بحری جہاز جو خراب ہوتا تھا، تو بحری جہاز تو ایک پوری کالونی ہوتی تھی، ہزاروں لوگوں کی، اس کو بنتے بنتے وقت لگتا تھا. انہوں نے جو لفظ کہے، کہنے لگے ترائے گھاٹ 40 جہاڑے، 37 دن جہاز بنتا رہا. کہنے لگے ہم نے کیا کیا؟ 7 رباتیں بن رہی تھی. وہ وہاں رباتیں کہتے ہیں، ہم ان کو سرائے بھی کہہ دیں، جہاں مسافر پردیسی غریب مساکین، تو وہاں رباتیں کہتے ہیں.
وہ بن رہی تھی اور اس وقت دولت آنے کا رخ ہو گیا تھا اس طرف، کچھ لوگوں کے پاس مال آنا شروع ہو گیا تھا، ابھی غربت بہت زیادہ تھی تو رباتیں بن رہی تھی۔ ہمارے ایک قافلے کے بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم خدمت میں حصہ لے لیں، لوگ آ کے رہیں گے، ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ تو کہا ہم صبح جاتے، شام کو وہاں تعمیرات کا جو بھی اینٹیں ہوں گی، مال پلستر گارا مٹی جو بھی تھا، اس میں ہم محنت کرتے خوب۔ وہاں کے جو مزدور تھے وہ پیسے لیتے، وہ اتنی محنت نہ کرتے جتنی ہم کرتے۔ تقریباً 300 کے قریب بندہ تھا ہمارا قافلہ تھا۔ کہنے لگے وہاں ایک عرب تھا، وہ ہمیں خوش ہوتا تھا بہت زیادہ، اس نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا، اسے 300 کی لیبر مفت کی مل گئی، اور وہ معلم بھی تھا تو کچھ اردو بھی جانتا تھا۔ تو کہا جس نے ہمیں پتا چلا کہ جی آپ فوراً قافلہ چلے گا کہ اب ہمارا جہاز ٹھیک ہو گیا، تو بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے ملے، چلے، قافلہ آیا، پھر اتنے دن لگے اور پھر ہم اپنے وطن پہنچے۔ خط ملا مجھے کہ حاجی صاحب آپ اپنے وطن میں ہیں یا مکہ مکرمہ میں رباتیں بنوا رہے؟ کیونکہ میں نے تو آپ کو اپنے ہاتھوں رخصت کیا ہے، آپ کے اور آپ کی پوری ٹیم، جو آپ کی 300 بندوں کی جماعت ٹیم تھی، ان کے سب کے ہم شکل یہاں کام کر رہے ہیں، آپ وہاں ہیں یا یہاں ہیں؟ خط کو پہنچتے پہنچتے وقت لگتا تھا، پھر میں نے جواب دیا میں تو یہاں ہوں، آپ نے مجھے رخصت کیا تھا، بھیگی آنکھوں کے ساتھ میں یہاں ہوں۔ پھر اس دوران ان کا ایک اور خط ملا، اس کا مضمون بھی یہی تھا کہ آپ کیسے یہاں آ گئے، آپ تو سارے وہی ہیں اور آپ دن رات میرے ساتھ خدمت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر انہوں نے لکھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتے آپ کے ہم شکل بنا کے بھیج دیے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے مہمانوں کے لیے تھا، اللہ اور اس کے حبیب کے مہمانوں کے لیے رباتیں بن رہی تھیں۔ تو جو چیز اللہ اور اس کے حبیب کے مہمانوں کے لیے بن رہی ہے، مہمانوں کے لیے بن رہی ہے، اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرشتوں کو ذمہ داری دی کہ فرشتے جائیں اور فرشتے جا کے وہاں ان کی ہم شکل خدمت کریں۔ اور میں نے وہاں جتنی خدمت کرنے والوں سے میں نے کہا بھائی اللہ نے آپ کو وہ سعادتیں دی ہیں، جنہوں نے پنڈال کی خدمت کی ہے وہ سعادتیں پائے ہیں اور پا گئے ہیں، آپ سعادت پا رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ ایک درویش کہتے ہیں کہ میں عرفات کے میدان میں مغرب کے بعد نکلا، مزدلفہ کی طرف پیدل سفر، گھوڑوں پہ، خچروں پہ، گدھوں پہ سفر ہوتا تھا۔ راستے میں میں نے محسوس کیا کہ میری ہمیانی جو پیسوں والی تھیلی ہے وہ نہیں ہے۔ تلاش بہت کے بعد محسوس ہوا کہ وہیں گر گئی ہے عرفات میں۔ تو کہ ہم کچھ دوست واپس ہوئے، جب میدان عرفات میں پہنچے تو وہاں کتے، بندر، خنزیر اور بہت عجیب و غریب مخلوق پھر رہی تھی، بہت عجیب و غریب پھر رہے تھے۔ دو بندے ہمیں ملے اور کچھ بندوں کو دیکھا تو وہ حاجیوں کا سامان اور نظام سمیٹ رہے تھے۔ تو دو بندوں سے پوچھا ہم نے یہ کتے، بندر، خنزیر؟ کہا جو لوگوں کے خطائیں اور گناہ ہیں وہ یہاں چھوڑ جاتے ہیں، یہ وہی کتے، بندر، خنزیر یہی چیزیں ہیں، اور اللہ پاک ان کے سر پہ رحمت کی گٹھڑی رکھ دیتے ہیں اور مغفرت کی گٹھڑی رکھ دیتے ہیں، اپنی خطاؤں گناہوں کی گٹھڑیاں یہاں پھینک جاتے ہیں۔ تو کہا ہم نے پوچھا ان دو بندوں سے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ کچھ یمن کے لوگ ہیں، انہوں نے عہد کیا کہ ہم عرفات کے جو حاجی سامان، خیمے، چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں ہم ان کو سمیٹ لیں، یہ حاجیوں کی خدمت کے لیے رکے ہوئے ہیں، یہ ان کو سمیٹ کے پھر اپنے سفر مزدلفہ کی طرف چلے جائیں گے۔ جو اگلی بات انہوں نے کہی وہ اور زبردست بات تھی۔ کہا جتنے بھی حاجی تھے وہ اپنے ساتھ خطاؤں بلاؤں کی گٹھڑیاں لائے تھے، یہ بلائیں ہیں اور خطائیں ہیں،
اور جاتے ہوئے اللہ نے ان پہ رحمت کی گٹھڑی رکھ دی. لیکن یہ جو یمن کی جماعت ہے، یمن کی ٹیم ہے، یہ جو یہاں خدمت کر رہی، چونکہ یہ بھی چلے جاتے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، اللہ نے اس خدمت کے صلے میں جب یہ یہاں سے جائیں گے، اللہ ان کے ہر بندے کے سر پہ 70 گٹھڑیاں رکھے گا. ہاں، حاجی کے سر پہ ایک گٹھڑی اور ان کے ہر بندے کے سر پہ 70 گٹھڑیاں. کیوں؟ ہر بندے کو جانے کی جلدی ہوتی ہے، ہر بندے کی ضرورتیں اور مجبوریاں ہوتی ہیں، یا ہر بندہ راحت چاہتا ہے، کیونکہ حاجیوں کا، اللہ کے مہمانوں کا نظام سمیٹنا کچھ مشقت تو آتی ہے، کچھ ناگواری بھی آتی ہے. مشقت تو آتی ہے، کچھ ناگواری بھی آتی ہے. کہا کہ چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو حاجیوں کی خدمت کے لیے وقف کیا، حاجیوں کی خدمت کے لیے وقف کیا، تو اس لیے اللہ پاک ان میں سے ہر بندے کے سر پہ 70 گٹھڑیاں رکھے گا، مغفرت کی، رحمت کی، بخت کی، عزت کی، دولت کی، صحت کی، رزق کی، عطا اور شفا کی. تو میں خدمت والے ابھی بھی وہیں چھوڑ کے آیا ہوں، میں ان سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کے سب کے سروں پہ انشاءاللہ، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں خود خالی ہوں، لیکن آپ کے سب کے سروں پہ انشاءاللہ اللہ پاک 70 گٹھڑیاں رکھیں گے. اس لیے میں نے وہاں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، خود بھی تھکنا اور لوگوں کو بھی تھکانا. اور خلوص والے ہیں وہاں، خلوص والے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. میں ان سے کہہ رہا تھا، میں کہا بھائی دیکھو بات سنو، کام تو ہے میرا، سیدھی بات ہے، کام تو ہے میرا، آپ کی مہربانی ہے، آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں. میرے مرشد میرے ذمہ لگا کے گئے تھے کہ تجھے ذمہ داری دے کے جا رہا ہوں 1991 میں، میرے ذمہ لگا کے گئے تھے، کام تو میرا ہے، آپ کر رہے، آپ کا احسان ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ کی شفقت ہے، کام میرا ہے، ذمہ میرے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ جو بچا ہوا کھانا کھاتا ہے اس کو جو اجر ملتا ہے، جو بچے ہوئے ٹکڑے کھاتا ہے اس کو جو اجر ملتا ہے، جو بچے ہوئے پلیٹ کو صاف کرتا ہے، دسترخوان کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اٹھاتا ہے، اس کو جو اجر ملتا ہے، اس کو جو عطا ملتی ہے، اس کو جو ملتا ہے، بالکل ایسے ہی مہمانوں کا نظام، ایک ایک چیز کو اٹھانا، اس کو دیکھنا کہ اس میں کیا کوئی چھوڑ گیا، کیا تھا. کل ایک توڑا پڑا تھا، میں نے کہا یہ کیا ہے، کھولو تو صحیح. اس میں دیکھا تو اوپر بچی ہوئی روٹیاں، درمیان میں راکھ، نیچے بچا ہوا آٹا، پتہ نہیں کس نے پھینکا نیچے. ادھر دیکھا تو کوئی بندہ جوتی چھوڑ گیا، کوئی مائی دوپٹہ چھوڑ گئی، وہ چیزیں ساری اکٹھی کر کر کے ان کو ٹرسٹ میں ڈال دیں گے، اس کے علاوہ تو راستہ نہیں ہے. زندگی کے سفر میں اگر ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں اور برکت پانا چاہتے ہیں تو پھر برکت کا یہ راستہ ایک یہ بھی ہے اور بہت بڑا راستہ ہے. کیوں؟ جس پنڈال کو، جس میدان کو ہم سمیٹ رہے ہیں، سوچیں اس میں مجمع کر کے کیا گیا ہے. لاکھوں کروڑوں درود، اربوں درود، پوری دنیا ساتھ، دنیا اس پہ پڑھ کے کیا گئی، اس پہ سجدے، اس پہ زاریاں، اس پہ سجدے، اس پہ زاریاں، اور اس پہ آہو بکا، اور اس پہ مانگنا. کون بندہ تھا جو آج تک نیچے ہی نہیں سویا تھا؟ نیچے زمین تھی ساری ناہموار، اور اس کو کون سی مٹی کا ڈھیلا چبھا اور کون سا تنکا چبھا، اور اس کی سی نکلی، ہائے نکلی. مسحریوں پہ، گدوں پہ سونے والا بندہ یا کوئی سونے والی بندی، اور اللہ کو اس کی آہ پہ کتنا ترس آیا ہوگا کہ یہ میری بندی نیچے سوئی ہوئی ہے،
कितने मरीज थे जो नीचे बैठ के फिर उठ भी नहीं सकते थे, कितने मरीज थे जिनका बैतुल खला दूर था। अब सोचें, उन्होंने जो आहें छोड़ी, जो दुआएं छोड़ी, उन्होंने जो आहें छोड़ी, जो दुआएं छोड़ी, जो सजदों का नूर छोड़ा, जो दरूद का नूर छोड़ा, जो दरूद की बरकत छोड़ी, वो क्या होगी और उसकी तासीर क्या होगी। मैं तो सच पूछें, अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए और अपने जितने भी मेरे सिलसिले से निस्बतें रखने वाले हैं और पूरी उम्मत के लिए वही नूर ही सारा इकट्ठा कर रहा हूं, वो सारा नूर ही जमा कर रहा हूं, सुबह से शाम तक। एतवार से काम हमारा शुरू हुआ, सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात आज तक, फिर कल से वही सिलसिला, फिर एक और सिलसिला शुरू हुआ, वो उससे ज्यादा दिलचस्प है। शहर की जितनी भी पुरानी इमारतें टूटी, उसकी जो पतली ईंट है, ये जो शाही किले में पतली ईंट लगी हुई है, वो ट्रालियों की ट्रालियां हमने लेनी शुरू कर दी, कई 100 ट्रालियां, वो सारी लेनी शुरू कर दी। उनको पैसे देते थे, वो लेते थे, लेनी शुरू कर दी। चिल्लागाहें बनी हैं, आपने देखी होंगी, मर्दों की चिल्लागाहें नीचे हैं, उनके रास्ते भी अलहदा हैं, मस्तूरात के अलहदा, उनके रास्ते भी अलहदा। वो पतली ईंटें दुर्वेश बैठे हैं, अल्लाह के नेक बंदे, उसको धो के नीचे मिस्त्रियों को दे रहे हैं और वो उन चिल्लागाहों के आगे लगा रहे हैं। क्यों? उसकी वजह है, एक दुर्वेश थे और रोटियां बेचते थे। बासी रोटी 2 दिरहम की देते थे, ताजा रोटी 1 दिरहम की देते थे। किसी ने पूछा, हजरत बासी रोटी को तो सस्ती मिलनी चाहिए। फरमाने लगे, इस बासी रोटी को हुजूर का दौर मिला है, जितना दौर हुजूर के दौर से दूर होता जाएगा उतनी बरकत हटती जाएगी। जितना दौर हुजूर के दौर से दूर होता जाएगा उतनी बरकत वाला दौर दूर होता जाएगा। तो चूंकि इस बासी रोटी को हुजूर का दौर, कमली वाले की नेमतें, रहमतों और बरकतों वाला दौर मिला है, तो इसलिए इसकी कीमत भी ज्यादा है। और आज की ताजा रोटी को हुजूर का दौर बाद में मिला है, बल्कि मिला नहीं, हुजूर के दौर से दूर हुई, बरकतों वाले दौर से, तो इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है। वो पुरानी ईंट हम लगा रहे हैं, सदियों पुरानी ईंट, सदियों, अगर लफ्ज सदियों कहा तो सच है। बनाने वाले मर गए, हंडाने वाले मर गए, लगाने वाले मर गए, वो ईंट हम लगा रहे। एक ठेकेदार है अंदरून शहर में जो इस तरह की पुरानी इमारतों के ठेके लेते हैं, तो उन्होंने हमारी ईंट में बहुत मदद की। शाहजी ने आज उन्हें बुलाया, तो हमने उनसे कहा था कि हम ऐसी चिल्लागाहें हैं, इस तरह मीनार हैं, मिंबर हैं या इस तरह के हैं, उसमें लगाएंगे। उनको समझ नहीं आ रही थी। उस बंदे ने आज जब उन ईंटों को लगता देखा है, उसकी आंखों से आंसू थे कि ये ईंटें उन चिल्लागाहों में जहां बस अल्लाह ही अल्लाह, और जहां बस कमली वाला, उनका नूर, और जहां बस मैं और मेरा रब, कोई दुनिया में वास्ता और राब्ता नहीं है, और ये क़यामत तक इंशाअल्लाह उसको रब आबाद और शाद रखे। उसकी आंखों में आंसू थे। और जो हाथ लगा रहे हैं, मैं उन हाथों को देख रहा था, कोई उठा रहे, कोई लगा रहे, कोई ईंट धो रहे, मैं उन हाथों को देखता था कि वाह, तुम्हारी मुकद्दर और किस्मत है। क्या पता इस कमरे में जहां यह ईंट लगी थी, इस इमारत में जहां यह ईंट लगी थी, सदियों औलिया जिन्नात ने इबादत की हो, या कोई ऐसा विलायत का ताजदार, नबूवत का ताजदार तो हो नहीं सकता, नबूवत के दरवाजे तो बंद हो गए, कोई विलायत का ताजदार ऐसा जिसने हक हू से एक एक ईंट को नूर से भर दिया हो, एक एक ईंट को। कोई ईंट बनाने वाला ऐसा होगा जिसके हाथों का नूर इस ईंट में, कि उसके हाथ जिक्र करते होंगे। ज़ाहिर है गरीब ही ने ईंटें बनाई होंगी ना भाई, आज भी ईंटें गरीब लोग ही बनाते हैं, गरीब ही पकाते हैं और गरीब ही लगाते हैं।
چاہے بادشاہ کا محل بن رہا ہو، بناتا تو غریب ہے، اس غریب میں اللہ کا نور کتنا ہوگا، اور قیامت کے دن اس غریب سے اللہ ایسے آمنے سامنے کھڑا کر کے معذرت کرے گا۔ واہ 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 واہ۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا تنخواہ کتنی ہے، کہہ رہے 38,000 ہے، بڑا مطمئن۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کی اس سے بھی کم ہے، بڑا مطمئن۔ ان غریبوں کو سامنے رکھ کے اللہ کھڑا کرے گا کہ تمہاری ساری چاہتیں، تمہاری ساری لذتیں دنیا میں قربان ہوئی، تمہاری ایک ایک چاہت کے بدلے میں یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا۔ اور حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس بندے سے ایسے معذرت کرے گا آمنے سامنے کھڑا کر کے جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے، بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے۔ اور چلا گاہوں کی اینٹیں لگانے والے لگا رہے ہیں، لگانے والے لگا رہے ہیں، اور ایسا نقشہ نکل رہا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے وہاں یہ جب لگ جائیں گی کوئی نہیں کہے گا یہ ابھی بنائے، وہ کہیں شاید کھدائی میں دریافت ہوا ہے کھدائی کی ہے، کوئی صدیوں یا ہزاروں سال پرانی کوئی چلا گاہیں دریافت ہوئی ہیں، کوئی نہیں کہے گا۔ پر وہ ہاتھ کتنے مبارک جو ان اینٹوں کو لگ رہے ہیں۔ برکتوں کے دروازے یہ ہیں، یہ برکتوں کے دروازے، یہ برکتوں کے دروازے۔ سارا دن چل چل کے چلا کے تھکتا بھی ہوں، تھکاتا بھی ہوں، کیونکہ اجمیری مال کے ایک کونے سے دوسرے کونے کے بعد چوتھائی روٹی ختم ہوتی ہے، پھر دوسرے کونے سے دوسرے کے بعد آدھی روٹی ختم ہوتی ہے، اس کے بعد اگلا حصہ ختم ہوتا ہے، پھر 4 چکروں میں روٹی ساری فارغ۔ ہاں 4 چکروں میں تو روٹی میلی ہو گئی۔ اور یہی زندگی کا مزہ ہے کہ تو دیکھ تو صحیح، یقین جانیے پنڈال میں 1-2 دفعہ چلتے مجھے جھٹکا لگا، میرے دل میں آیا تو جوتوں کے ساتھ چل رہا، اور یہاں تو لوگ بہت بہت زیادہ دعائیں مانگ کے اور آنسو بہا کے گئے ہیں، پر ندامت ہوئی کہ اس کے علاوہ چلا نہیں جا سکتا تھا، ندامت ہوئی۔ یہ برکتوں کے دروازے ہیں، یہ وسعتوں کے دروازے ہیں، یہ خیروں کے دروازے ہیں، یہ عطاؤں کے دروازے ہیں، یہ عطاؤں کے دروازے۔ وہ ایک بندہ نا ٹرالی لے کے اینٹیں لا رہا ہے، میں اس کو ذاتی جانتا ہوں، دل کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے دل کا بہت بڑا ڈاکٹر، ٹرالی لے کے اینٹیں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ والے یہ 7 پڑی ہیں اینٹیں، یہ بھی اٹھا کے ان کو دے دو۔ دیکھا تو میں کہا اینٹیں ختم ہو گئی، کہنے لگے حضرت نیچے ریت پڑی ہے، میں کہا ریت بھی اکٹھی کر کے دے دو، اینٹیں اٹھائے جا رہا، دل کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ اور میں نے بیت الخلاء صاف کرتے ہوئے یا برتن اٹھاتے ہوئے یا چٹائیاں بچھاتے ہوئے یا چھوٹے درجے کی خدمت کرتے ہوئے میں نے بڑے بڑے منصب والے اور بڑے بڑے عہدوں والے اور بڑے بڑے مرتبوں والوں کو دیکھا۔ کیوں؟ یہ تو اصل میں نا چسکا ہے، جس چیز کا پڑ جائے۔ میں نے ایک سفر کیا کوئٹہ کا، لاہور سے کوئٹہ کو 2-2.5 دن میں ٹرین پہنچی۔ ایک صاحب کو دیکھا، جہاں بھی جس اسٹیشن پہ گاڑی زیادہ دیر رکتی تھی، چائے والا وہ کہتا تھا بھائی چائے لانی ہے، گرما گرم ہو، گرم نہ ہوئی پہلے سے میں پیسے نہیں دوں گا، واپس کر دوں گا۔ وہ چائے لاتا، چھوٹی سی ہلکی سی گھونٹ چیک کرتا کہ لے جا، وہ کہتے گرم میں بھاپ نکل لینا ہی۔ وہ پیتا تھا لبسوز، اتنی گرم اتنی گرم اتنی گرم، واقعتاً گرم۔ اور میں اکانومی میں بیٹھا تھا، مٹی بھی لاجواب، دھول بھی لاجواب۔ وہ بھی اکانومی میں بیٹھا تھا، وہ کھڑکی والی سیٹ ہوتی نا کھڑکی کے ساتھ، اس پہ بیٹھا تھا، تو باہر سے آواز دیتا تھا چائے والی، اور جو چائے گرم نہیں گرما آتی تھی تو وہ چائے بہترین پیتا تھا۔ 1 پیالی نہیں پیتا تھا، 3 4 5 6 پیالیاں پیتا تھا۔ ہاں بہترین ہے، چلو یہ پیسے دو۔ بعض اوقات خوش ہو کے ₹1-2 بڑی بات تھی، وہ زیادہ دے دیتا تھا، اس کو چسکا پڑا ہوا تھا۔ جس کو نور سمیٹنے کا چسکا پڑ جائے یا تلاش میں لگ جائے یا برکتیں سمیٹنے کی تلاش میں لگ جائے،
اور اس کو پتہ ہے کہ یہ برکتیں آخری، یہ آخری جن کو مجمع چھوڑ کے گیا، یہ آخری جن کو مجمع چھوڑ کے گیا، میں تو اس نور کو سمیٹوں گا، ان برکتوں کو سمیٹوں گا۔ وہ جس کو یہ چیز لگ گئی بس ٹھیک ہے، پھر اس کی نسلیں عیش کریں گی، وہ کروائے گا، کیونکہ مہنگائیاں اسی کے ہاتھ میں اور نعمتوں کا پہنچانا بھی اسی کے ہاتھ میں، اسی کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ چاہے مہنگائی دوسرے کے لیے ہو، میرے لیے ارزانیاں آسانیاں کر دے، وہ شہنشاہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ برکت کے دروازے ہیں کہ برکت والی اینٹ لگ رہے، برکت والا نظام سمٹ رہا، برکت کے راستے کھل رہے، برکت کی راہیں کھل رہی۔ یہ برکت کے راستے تلاش کرے، تلاش کرے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب کو میں نے دیکھا، ایک بچہ تھا، ہاتھ میں چھوٹا سی پلیٹ لے کے گھر سے نکل جاتا تھا، کوئی نہ کوئی کہیں سے بٹتی خیرات لے کے ہی آتا تھا، لے کے ہی آتا تھا۔ ہم بھی کوئی ایسی خیراتیں جمع کر لیں، کیونکہ اس کے در کی خیرات ہی سے کام بنے گا، وہ شہنشاہ ہو یا گدھا ہو، وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اس کے در کی خیرات سے ہی کام بنے گا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے چانس ہیں جو اللہ دیتا ہے۔ ایک انگریز نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا عنوان ہے واٹ از چانس، موقع کیا ہے؟ یہ برکت کے چانس ہیں، یہ برکت کے موقع ہیں، یہ برکت کے راستے ہیں، یہ برکت کے موقع ہیں، یہ برکت کے راستے ہیں۔ بس جو جتنا حصہ ملا لے، وہ کریم شہنشاہ ہے، اس وقت کی تھوڑی سی چیز لیکن ہمیشہ نسلوں کے لیے برکت۔ ایک مخلص تھے، وہ ہر وقت سلام بھی کرتے تھے، مصافحہ بھی کرتے تھے اور دعاؤں کے لیے کہتے تھے اپنے مسائل۔ میں نے کہا اللہ کا نیک بندہ، گریبان پکڑ کے دعائیں نہیں لی جاتی، یہ دعائیں اندر سے نکلتی ہیں، اندر سے نکلتی ہیں، اندر سے نکلتی۔ دعاؤں کے لیے کہنا اور ہے، دعائیں اندر سے نکلیں، لینا یہ خیرات پڑی ہے، یہ برکت کے دروازے پڑے ہیں، یہ خیرات پڑی ہے۔ میری تو درخواست یہی ہے، یہی درخواست ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے اس دن، مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو ہر چیز 3 دن میں منوا لیتا ہوں، دیر ہو جائے تو 9 دن، دیر ہو جائے تو 11 دن۔ کہا 11 دن میری آخری، اس نے جو لفظ کہا نا وہ اچھا لگا مجھے لفظ، 11 دن میں میری آخری سیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میری سیٹی گم ہو جاتی ہے، وسل ہوتی نہیں، وسل سیٹی، اس کے بعد گم ہو جاتی ہے، یعنی پھر مجھے بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس 11 دنوں میں میرا کام ہو جاتا ہے۔ کون سی چیزیں آپ نے بتائی نہیں تھی؟ 2 نفل پڑھیں، 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، اس طرح 12,000 اور 12 دوگانے بتائی نہیں تھے؟ ہاں، میرے تو کام بن جاتا ہے، میرا تو ان نفلوں پہ اتنا یقین ہے۔ کہنے لگے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، یہ بتا دو۔ اور پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے آپ کی بات مجھے ہر جگہ کام آتی ہے، ہوں یقین والے اور دھیان والے، یقین والے اور دھیان والے، یقین والے دھیان والے، ہوں یقین والے اور دھیان والے، یقین والے ہوں اور دھیان والے ہوں، بس یقین والے اور دھیان والے، یہ نفل۔ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، اس کے ساتھ اللہ نے عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں، جو کرے گا، جو کرے گا، اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے، لکھ لے اپنے نوشتے پہ، لوح محفوظ پہ، جا خود لکھ لے، جا خود لکھ لے۔ تو یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نہ۔ اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جا خود لکھ لے. اور یہ نفل، چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے، دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے. کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے مسائل ہیں، کوئی رشتوں کے مسائل ہیں. دکھ کا غم سہنا ہے، تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے. دو نفل دھیان والے پڑھے، حاجت کی نیت سے توجہ والے پڑھے، اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج اس کا ایک تصور بتاؤں آپ کو مزہ آئے گا. میں نے یہ نفل بہت پڑھے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. اس کا میں آپ کو ایک تصور بتاؤں. یہ پڑھتے پڑھتے مجھ پہ چیز کھلی، پڑھتے پڑھتے ہمیشہ کوئی بھی چیز ہو کرتے کرتے اللہ پاک اس بندے پہ اس چیز کا عمل، علم کھولتا ہے، احساس، ادراک کھولتا ہے. کوئی بھی چیز. میں پرانی بات ہے کہ ایک صاحب کے گھر سے بچہ جو ہے وہ اغوا ہو گیا. ایک پرانا بندہ بلوایا انہوں نے. وہ بچہ 6ویں 7ویں 8ویں بس اتنی جماعت پڑھتا تھا. تو اس نے کہا کوئی سراغ نہیں مل رہا. اس نے کہا اس کا بستہ پڑا ہے میرے سامنے. ہاں کہہ رہے بستہ لے آئے. اب لوگ دیکھیں اس کی عقل ماری گئی ہے کہ اس کا بستے سے کیا تعلق ہے. ایک ایک کاپی ورق کھول کے دیکھتا رہا، رکھتا رہا، دیکھتا رہا. ایک کتاب کو الٹا رکھ دیا، میں دوسری کو دیکھتا رہا، کرتا رہا. ایک لفظ کہا وہ اپنی رضا سے گیا ہے، اس کو کوئی اغوا کر کے نہیں لے گیا. اس کے دوستوں، اس کے ملنے والوں میں اسے تلاش کر. اور یہی ہوا، بالکل یہی ہوا، یہی ہوا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ کیسے تلاش کیا آپ نے؟ کہنے لگا نا انسان بے خیالی میں بعض اوقات کچھ چیزیں لکھ جاتا ہے، بے خیالی میں کچھ تحریر لکھ جاتا ہے. میں وہ بے خیالی کے نقوش اکٹھے کر رہا تھا.